عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ اس عقیدے کے بغیر نہ کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے، نہ ایماندار ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ نہ آپ کے بعد کوئی کسی قسم کی نبوت لے کر آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ اگر کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس شخص کے دعوے کی طرف التفات کرنا، توجہ کرنا بھی جائز نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو تو اس سے نبوت کی دلیل مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبوت کی دلیل مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں شک ہے کہ شاید یہ نبی ہو، اور وہ کوئی ایسی دلیل دے دے جس سے یقین ہو جائے کہ یہ نبی ہے، تو یہ ایمان کو ختم کر دینے والی بات ہے۔ تو اس لیے اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا بھی جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس عقیدے کو اپنے سینے میں رکھنا، دل میں رکھنا، اس عقیدے کی دفاع کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اس کا ایمانی تقاضا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی نبوت کا کسی شخص نے جھوٹا دعویٰ کیا تو مسلمانوں نے اس کا مقابلہ کیا، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، آسمانوں سے نصرت اور فتح کے دروازے کھولے اور فتح اور نصرت آسمانوں سے اتاری۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا قصہ اور واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اپنی قدرت کا وہ کرشمہ دکھایا کہ آپ کے مقابل بھی ششدر رہ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل آخر وقت میں یمن میں اسود عنسی کے نام سے ایک کذاب ظاہر ہوا، اور اس نے دعوی نبوت کیا اور وہاں کے لوگوں کو اپنے ارد گرد کے جمع کیا۔ یمن میں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی موجود تھے۔ کسی نے اسود عنسی کو اس کی خبر دی۔ اس نے امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اسود عنسی اللہ کا رسول ہوں؟ امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مذاق اڑانے کے لیے فرمایا، میں تمہاری بات سن ہی نہیں رہا، تم نے کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس نے پھر یہ سوچ کر کہ اس نے یہ بات سن لی ہے تو میرا یہ سوال بھی سن لے گا، کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اسود عنسی اللہ کا رسول ہوں؟ امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تمہاری بات ہی نہیں سن رہا۔ تو جب بارہا یہ سوال کیا، حضرت امام ابو مسلم خولانی نے وہی جواب دیا، تو اسود عنسی نے آگ جلانے کا حکم دیا اور خطرناک شعلوں والی آگ بلند ہوئی، اور امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ صدیوں بلکہ ہزاروں سال پہلے اپنے نبی، اپنے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا، تو آج اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ اور ان دشمنوں نے جو ارد گرد تماشا دیکھ رہے تھے آپ کے جلنے کا،
آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آگ سے بصحت و سلامتی بخیریت و عافیت باہر آتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران اور ششدر رہ گئے، بلکہ ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ تو اسود عنسی کو اس کے ارد گرد لوگوں نے مشورہ دیا کہ اسے یمن سے باہر نکال دو، ورنہ تمہارے امتی، تمہارے ماننے والوں کا ایمان متزلزل ہو جائے گا اور لوگ پھر جائیں گے۔ تو اس نے امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو ملک بدر کر دیا۔ امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ یمن سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اپنی سواری کو ایک جگہ باندھا اور مسجد نبوی میں گئے، نماز پڑھنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک یمن کے اس آگ میں جلانے کا واقعہ، آگ میں ڈالنے کا واقعہ پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے اجنبی مسافر کو دیکھا تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، کہاں سے آئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، وہاں ہمارے ایک دوست کو ایک اللہ کے دشمن نے آگ میں ڈالا ہے، کہ تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ اور اسی اثناء میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست کام کر گئی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہی ابو مسلم خولانی ہیں، تو فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، صحیح بتائیے کہ کیا آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جسے اسود عنسی نے آگ کے اندر ڈالا؟ تو پھر انہیں ماننا پڑا، انہوں نے جواب دیا، ہاں میں ہی ابو مسلم خولانی ہوں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرمایا، کئی مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کی زبان پہ وہی بات آئی جو اللہ نے قرآن بنا کر اتارنی ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت نے ابو مسلم خولانی کا ماتھا اور پیشانی چومی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس انہیں لے گئے اور فرمایا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی سے ملایا کہ جس کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، جیسے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔